بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. مسز شبانہ واحد, اسسٹنٹ پروفیسر سوشیالوجی, گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹ, آج ہم جو ٹاپک کر رہے ہیں وہ فرسٹ چیپٹر میں سے ہی کنٹینیو چل رہا ہے. ٹوڈے وی ول ڈسکس دا لاسٹ ٹاپک آف دس چیپٹر, عمرانی نظریہ. پہلے ہم نے پڑھا تھا سوشل تھاٹ کے بارے میں, اس کے فیزز کے بارے میں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے مغربی مفکرین اور مسلمان مفکرین کے بارے میں پڑھا. آج جو ہے وہ ہے ہمارا عمرانی نظریہ, کیونکہ عمرانی فکر جو ہے وہ مختلف پروسیس میں سے گزرا, پھر اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, تو پھر عمرانی نظریہ جو زیادہ لاجیکل ہوتا ہے وہ اس کا ارتقاء ہوتا گیا. تو عمرانی نظریہ کیا ہے؟ سائنسدانوں کے نزدیک حقائق کا سائنسی اصولوں کی بنیاد پر آپس میں مربوط ہونے کا نام جو ہے نظریہ ہے, یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقائق میں باہمی تعلق کا نام نظریہ ہے, یا حقائق کو بامعنی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب دینا نظریہ کہلاتا ہے. مطلب جو فیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جب ہم ایک بامعنی طریقے سے ترتیب دیتے ہیں نا, تو اس سے نظریہ وجود میں آ جاتا ہے. کرلنگر کہتا ہے نظریہ مضبوط تصورات, کانسیپٹس اینڈ اور تفریضات, ازمپشنز کا سیٹ ہوتا ہے جو مظاہر کا منظم خاکہ پیش کرتے ہیں, اور ان مظاہر کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق پیشن گوئی بھی کرتا ہے. مثلا اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ کرلنگر کے مطابق جو نظریہ ہے تصورات, کانسیپٹس. اب ورڈ جو یوز ہوا ہے کانسیپٹ, کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹ از اے ورڈ وچ ڈیفائنز اور انٹرپریٹ اور ایکسپلینز اٹ سیلف, کہ ایسا ورڈ جو اپنی تشریح خود کرتا ہے وہ تصور کہلاتا ہے. ٹھیک, جیسے آپ نے تھرڈ ایئر کی بک پڑھی, اس میں اتنے سارے آپ نے جو ٹرمنالوجیز اور ٹاپکس پڑھے, اس پر فل چیپٹر تھا, جیسا کہ کلچر از اے کانسیپٹ, فیملی از اے کانسیپٹ, گروپ از اے کانسیپٹ, سوشل انسٹیٹیوشن از اے کانسیپٹ اینڈ دا سو آن. ٹھیک, تو نظریہ کیا کہلایا؟ مربوط تصورات, جو بڑے کمپیکٹ تصورات ہوتے ہیں وہ, اور تفریضات, ازمپشنز. اب یہ ورڈ جو یوز ہوا ہے ازمپشنز کیا ہے؟ ازیوم کرنا سے ہے. اب ازیوم کرنا کیا ہے؟ فرض کرنا. فرض جو کہ 100% ٹرو نہیں ہوتا, 50% رانگ اینڈ 50% رائٹ ہوتا ہے. کس چیز کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں؟ جو مظاہر کا منظم خاکہ پیش کرتے ہیں. مظاہر کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی واقعہ جو ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے, کوئی فینومنا, کوئی واقعہ جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے, اس کا وہ منظم خاکہ اسکیچ پیش کرتا ہے. اور ان مظاہر کی تشریح, اب جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق پیشن گوئی, اینٹیسپیشن, فورتھ ٹیلنگ, جس کو ہم کہتے ہیں نا فیوچر کے بارے میں بتانا, اس کو کے متعلق پیشن گوئی بھی کرتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کرلنگر. ٹھیک ہے, جیسے ایک حقیقت وہ مشاہدہ ہے جسے تجربہ, ایکسپیریمنٹ کے ذریعے تصدیق, ویریفائی کی جا سکے, یعنی اس پر تجربے کے ذریعے وہی نتیجہ نکلے جو ہمیں مطلوب ہے. جیسا کہ بڑا مشہور ہے کہ ہائیڈروجن پلس آکسیجن کے بننے سے واٹر بنتا ہے, تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ لیبارٹری کیمسٹری کی لیب میں جا کر اس کو ہم پروف کریں گے, ایکسپیریمنٹ کریں گے, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہائیڈروجن پلس آکسیجن بننے سے کہ ریئیکشن سے پروڈکٹ واٹر ہوتی ہے, تو واٹر ہی بنے گا. اٹ مینس یہ 100% ٹرو ہے. تو یہ ہمیں ایک فیکٹ, حقیقت مل گئی. تو ایسا مشاہدہ حقیقت کہلاتا ہے, اور ایسے حقائق کو نظریہ کہتے ہیں. اور حقائق کیا ہے لائے؟ حقائق, ملٹی پلائڈ حقائق اینڈ سو آن. تو ان سب کو, حقائق کو جب ہم نے آرگنائز کیا, منظم کیا, تو اس سے نظریہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. رابرٹ کے مرٹن کے مطابق sociological theory refers to logically interrelated sets of propositions from which empirical uniformities can be derived. ٹھیک, اردو میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ نظریہ جزیات کا ایک مربوط سیٹ ہے جس میں منظم طریقوں کو استعمال کر کے یکسانیت حاصل کی جاتی ہے, مطلب یونیفارمٹیز حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک, اور نیومین جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمرانی نظریہ سے مراد مربوط مجردات کا ایک نظام ہے جو معاشرتی دنیا کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے اور انہیں ترتیب دیتا ہے. Social theory is a system of interconnected abstractions or ideas that condense and organize knowledge about social world.
کہ عمرانی نظریے سے مراد مربوط مجردات. اب مجردات کیا ہے؟ جو ایبسٹریکٹ نکالے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجرد سے ہے مجردات، اس کا جمع ہے. ایبسٹریکٹ کیا چیز ہوتی ہے جسے آپ یو کانٹ ٹچ اٹ. آپ اس کو جیسے ہم ورڈ سنتے ہیں نا ایبسٹریکٹ آرٹ، جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہ معاشرتی دنیا کے بارے میں ہمیں معلومات جمع کرتے ہیں، پھر انہیں ترتیب بھی دے دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر نظریہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اب ہم نظریہ کی جو ہے مقاصد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نظریہ کے کیا مقاصد ہیں. ٹھیک ہے، تو نظریہ کی ان ڈیفینیشن سے خصوصیات بھی ہمیں ویسے پتہ چل رہی ہیں کہ نظریات میں کانسیپٹس ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں. جیسے کہ عمرانیات جو ہے لائک ادر سائنسز کی طرح اس میں بھی کانسیپٹ ہے، جیسے اسٹیٹس ہے، منصب، کار منصب، معاشرہ، ثقافت وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ پریسائز ہوتا ہے، نظریہ کلیئر ہوتا ہے. اس میں پریڈکشن پیشن گوئی بھی پائی جاتی ہے. اس میں میتھڈالوجی بھی پائی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں، تحقیق کا عمل کرتے ہیں. اس میں ریفرنسز بھی پائے جاتے ہیں. اس میں کیوریوسٹی بھی پائی جاتی ہے کہ محقق جو ہوتا ہے نظریہ کے نتائج کے حصول کے منتظر ہوگا، یعنی کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ تحقیق کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ پریسائز اور سمپل بھی ہوتا ہے نظریہ. اس کے علاوہ اس میں پریسیزن یا پھر جامعیت بھی پائی جاتی ہے. مفروضہ جات میں متغیرہ کی وضاحت کے لیے نظریہ کی جامعیت نہایت اہم کردار کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح نظریہ جو ہے اس کی یہ ساری خصوصیت پائی جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ کے مقاصد، جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیوز آف تھیوری. ایک نظریہ جو ہے وہ کون کون سے مقاصد کو پورا کرتا ہے؟ نمبر 1 ہے نظریہ کسی علم کی حدود کو متعین کرتا ہے، یعنی جن حقائق کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نظریہ انہیں محدود کرتا ہے تاکہ مطالعہ پر کنٹرول ہو سکے اور جو ریسرچر ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹک سکے. اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی یہ تھیری ہے، اس نے یہ نظریہ لیا ہے، اس پر اس نے ریسرچ کرنی ہے، تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ فار ایگزامپل کالج کے طلبہ کا ہمیں مندرجہ ذیل حدود میں مطالعہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 طلبہ میں بے چینی، اس کے اسباب، طلبہ کا امتحانوں میں اکثر ناکام ہونا، طلبہ میں بڑھتی ہوئی بہرحال روی ڈیلنکوینسی، طلبہ بطور معاشرتی ثقافتی اقدار کے. اب آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے نظریہ تصورات پیدا کرتا ہے. ابھی ہم نے بات کی ہے نا نظریہ کی خصوصیات میں کہ نظریہ میں تصورات بھی ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں بھی بات ہوئی ہے. تو نظریہ میں تصورات پر مبنی ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، یعنی تصورات الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو اپنی وضاحت خود کرتے ہیں. یہی تصورات سائنس کے حقائق کہلاتے ہیں. کسی نظریت کی بنیاد پر جو تحقیق کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں. تو نظریہ میں پہلے سے موجود تصورات کی وضاحت کی ہوتی ہے. اس کے بعد 3rd پوائنٹ ہے آپ کا نظریہ مطالعہ کے مقاصد کا خلاصہ ہے. جیسے مختلف قسم کی تھیریز ہیں، نظریات ہیں. ڈرکہائم کا بڑا مشہور نظریہ ہے خودکشی کا نظریہ، اس کو ہم پڑھیں گے. سوشل تھاٹ میں میکس ویبر کا سماجی عمل کا نظریہ سوشل ایکشن تھیری ہے. میڈ کا خودی کا نظریہ ہے، سیلف کا نظریہ ہے. یہ سب نظریات ہمارے مقاصد کا خلاصہ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. تو ان نظریات میں ہمارے مقاصد کی عکاسی ہوتی ہے. پھر 4th پوائنٹ ہے نظریہ حقائق کی پیشن گوئی کرتا ہے. یہ اس کی خصوصیات میں بھی تھا کہ نظریہ جو ہے وہ اینٹیسپیٹ بھی کرتا ہے، فور ٹیلنگ بھی کرتا ہے، فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے، پیشن گوئی بھی کرتا ہے. تو نظریہ حقائق کا خلاصہ پیش کرے اور اس حقائق پر مبنی ہو، یعنی مشاہدہ کیا جا سکے تو آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نظریہ ہمارے علم کی خامیاں کو دور کرتا ہے، یعنی ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں. معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کو نئے انداز سے دیکھنے کی راہ دریافت کرتا ہے. مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے نظریہ. ٹھیک ہے، جو ارد گرد ہمارے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں اس پر ریسرچ کی جاتی ہے. ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہم کوئی نظریہ لے لیتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو نظریہ حقائق کی تنظیم کا نام ہے. چند حقائق تحقیق کے بعد جب آپس میں خاص ترتیب کے ساتھ جوڑے تو ایک نیا نظریہ وجود میں آتا ہے. دنیا کے تمام سائنسی علوم کی بنیاد ان کے نظریات پر ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، جو بھی نیچرل سائنسز ہیں، فزیکل ہیں، سوشل سائنسز ہیں، ان سب میں نظریات جو ہیں پائے جاتے ہیں مختلف تھنکرز کے. ٹھیک ہے، اور بعض تھنکرز کے تو فکر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ عمرانی نظریے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ ایک اصول اور قوانین جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تحقیقی نئی راہیں جو ہیں وہ نظریہ جو ہے متعین کرتا ہے. نظریہ محققین کو تحقیق کو
سوچ و بچار کی نئی راہیں بھی دریافت کرتا ہے اور معاشرے کو نئے جو ہے معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ تو نظریہ جو ہے وہ اب ہم 8 پوائنٹ پر آئے ہیں، نئے علوم کی وجہ بنتا ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا تھا کہ تحقیقی نئی راہیں دریافت کرتا ہے، تو نظریے کی وجہ سے نئے علوم وجود میں آتے ہیں، کیونکہ اس پر ریسرچ ہوتی ہے، تحقیقی کام ہوتا ہے، محققین اس کائنات کے بارے میں مزید آگاہی کرتے ہیں۔ جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں تبدیلیاں معاشرے میں، وہ نظریہ کی بدولت ہوتی ہے، کیونکہ نظریہ پر ریسرچ کی جاتی ہے، مفروضوں کو جنم دیتا ہے۔ تو نظریہ نئے مفروضوں کو جنم دیتا ہے، جس پر محقق تحقیق کر کے مفروضے کی سچائی ثابت کرتی ہیں۔ اگر مفروضہ درست ثابت ہو تو وہ سائنسی علم کا حصہ بن جاتا ہے، ورنہ اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب مفروضہ کی جمع ہے مفروضوں۔ اب مفروضہ کیا ہے، جس کو ہم ہائپوتھسس کہتے ہیں۔ ہائپوتھسس از اے ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ اور امپیریکل اسٹیٹمنٹ اور ایکسپیریمنٹل اسٹیٹمنٹ دیٹ شوز دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور ویریبلس۔ ویریبلس جو ہوتے ہیں متغیرہ ہوتے ہیں، اور متغیرہ یا ویریبل ایک ایسی کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو مفروضے کی وجہ سے نظریے کی وجہ سے نئے مفروضے بنتے ہیں۔ ریسرچر نظریہ سے ہی مفروضہ لیتا ہے اور اس پر وہ تحقیق جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے، اور تحقیق کی ابتدا بھی مفروضے سے ہوتی ہے اور اینڈنگ بھی ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسس سے ہوتی ہے۔ اگر جو ہے اس کا مفروضہ درست بن جائے تو وہ سائنٹیفک نالج کا حصہ بن جائے گا۔ جیسا کہ اگر ہم مفروضہ کرتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک امپیریکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک ایکسپیریمنٹل سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک ہائپوتھسس ہے، اس پر ریسرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ریسرچر کا اینڈنگ رزلٹ یہ آئے کہ آبادی کے بڑھنے سے جو ہے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹ مینس اس کا ہائپوتھسس صحیح ہے، وہ سائنٹیفک نالج کا حصہ بن جائے گا۔ اگر یہ ہو کہ اینڈنگ رزلٹ میں اس کا مفروضہ ریجیکٹ ہو جائے کہ آبادی کے بڑھنے سے یا افراط آبادی سے غربت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر ریجیکٹ ہو جائے گا اس کا ہائپوتھسس، اور وہ سائنٹیفک نالج کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح نظریہ جو ہوتا ہے وہ معاشرتی تغیر و ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ سائنس علوم میں جتنی بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ آج نظریے کی وجہ سے ہی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، انوویشنز ہوئی ہیں، نئے نئے جو سائنسی نظریات آئے ہیں، جو محققین صدیوں سے ثابت کرتے آئے ہیں، انہیں نظریات کی بدولت معاشرے میں تغیر و ترقی ہو رہی ہے۔ نظریہ قوانین بناتا ہے، آپ کی 11th ہیڈنگ ہے، نظریہ معاشرتی قوانین بنانے میں بھی مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا بناتا ہے۔ عمرانی نظریہ عمرانیات کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد عمرانی فکر پر ہے۔ مفکرین ہر دور میں رہے ہیں، اپنے افکار انہوں نے چھوڑے ہیں۔ بعض مفکرین کے افکار اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نظریہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تصدیق سائنسی تحقیق سے بھی ہوگی، اور کچھ افکار ابھی تک نظریے کا مقام نہیں حاصل کر سکے، کچھ افکار ایک وقت تک درست رہے، بعد ازاں ان کی اہمیت ختم ہوتی گئی، کتابوں سے مٹ گئے۔ جیسے کہ ابن خلدون کا الاسبیہ کا نظریہ ہے، یہ ہم آگے جا کر سوشل تھاٹ میں بھی پڑھیں گے، تو جو نظریے کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ امام غزالی کا گروہی زندگی کا تصور جو ہے اس کو نظریے کا مقام حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ کا معاشرتی ارتقاء کا نظریہ، ڈرخائم نے خودکشی کا معاشرتی حقیقت کا نظریہ پیش کیا، مذہب کی معاشرتی وضاحت کی۔ کارل مارکس نے میٹیریلزم کا جماعتی کلاس اسٹرگل کا نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نظریات جو کہ ان سوشیولوجسٹ نے چھوڑے وہ سائنٹیفک نالج کا حصہ بن گئے۔ اسپینسر نے معاشرے کو انسانی جسم سے تشبیہ دی، جیسا کہ پہلے بھی ہربرٹ اسپینسر جو ہے وہ ایک بایولوجسٹ بھی ہے، ماہر جو ہے حیاتیات، اور اس کے علاوہ وہ ایک سوشیولوجسٹ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سوسائٹی از جسٹ لائک اے ہیومن باڈی اینڈ دا باڈی آرگنز آر جسٹ لائک دا سوشل انسٹیٹیوشنز۔ جیسے کہ باڈی آرگنز جیسے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، اور دوسرے سسٹمز ہیں، وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے جو معاشرتی ادارے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اگر ایک میں کوئی پرابلم آتا ہے تو اس اثر دوسرے اداروں پر بھی پڑتا ہے۔ اس طرح اور سے بہت سے ماہرین نے اپنے نظریات پیش کیے، ان میں پاک ہے، برگس ہے، سیمل ہے، پارسنز ہے، مرٹن ہے، سی ایچ کولے ہے، آگبر نمکوف ہے، میڈ ہے، ملز ہے، مکائیور ہیں، جنہوں نے اپنے نظریات جو ہیں وہ جو ہے بنائے اور پیش کیے۔
اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عمرانی فکر اور عمرانی نظریہ میں فرق، ڈفرینس بٹوین سوشل تھاٹ اینڈ دا سوشل تھیوری۔ تو عمرانی فکر اور عمرانی نظریہ دونوں انسان کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فکری پہلو غلط یا درست دونوں سمتوں میں سفر کر سکتے ہیں، گویا نظریات مفروضہ کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ تو کچھ افکار اپنے اطلاق کی وجہ سے ان کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس قدر وسیع اور بلند ہوتے ہیں کہ صرف مفروضوں کا عمومی مشاہدہ کریں تو وہ ان کی ویلیڈیٹی صحیح نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مینس کہ گویا افکار ایک ایسا کچا سونا ہے جو گرم بھٹی سے نکل کر کندن یا نظریہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال مختلف وسطی دور کے مفکرین کے ہاں جو افکار ہمیں ملتے ہیں وہ آج بھی علمی اعتبار سے عمرانیات یا عمرانی معلوم میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ قدیم زمانے کے مفکرین مشاہداتی قوت سے لے کر عمرانی فکر کی ترویج کرتے تھے، اس میں تبدیل لے کرتے تھے، جو کہ نہایت ذہانت کا کام تھا۔ جدید دور میں عمرانی فکر مفروضے کی شکل میں ابھر کر پھر اگلے مراحل طے کرتا ہے، تو موجودہ دور کے مفکرین عمرانی نظریات سے مفروضہ اخذ کرتے ہیں یا جدید سائنسی دور میں نظریات سے مفروضہ بناتے ہیں، پھر انہیں تحقیقی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نظریہ جو ہے وہ حقائق کو باہمی طور پر منظم کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب ہم ان میں جب ڈفرینس دیکھتے ہیں تو اس میں جو اس کی پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے عمرانی نظریہ سائنسی علم کا حصہ ہے، جس سے عمرانی اصول بنتے ہیں، حالاتوں کو سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے میں ملتی ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہوگی سائنسی علم کا حصہ، جبکہ عمرانی فکر سائنسی علم کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف حالات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نمبر سیکنڈ ہیڈنگ ہے اصول کا مقام۔ تو عمرانی نظریہ ایک اصول کا مقام رکھتی ہیں، جبکہ عمرانی فکر کو یہ عالمگیریت حاصل نہیں ہے، وہ کسی علاقہ، گروہ یا زمانہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور انہی مخصوص حالات میں مسائل کی وضاحت کرتا ہے۔ مینس کہ عمرانی نظریہ میں ایک یونیورسلٹی، عالمگیریت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عالمگیریت کا مطلب کیا ہے کہ تمام دنیا پر لاگو ہونا ہے، جبکہ عمرانی فکر ایک خاص علاقے میں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ پھر تھرڈ ہیڈنگ ہے ہماری قابل مشاہدہ۔ عمرانی نظریہ جو ہے وہ قابل مشاہدہ ہے، اس لیے اس پر تحقیق ہو سکتی ہے جب بھی ریسرچر چاہے اس پر تحقیق کر کے اس لیے اس کا علم زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، جبکہ عمرانی فکر قابل مشاہدہ نہیں ہے، اس لیے ایسے افکار پر سائنسی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ اکثر افکار فلسفیانہ انداز و مذہبی عقائد سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے عمرانی نظریہ چند حقائق کی تنظیم کا نام ہے، جبکہ عمرانی فکر چند خیالات سے وجود میں آتا ہے اور ان میں تنظیم بھی نہیں پائی جاتی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمرانی نظریہ جو ہے وہ حقائق ملٹی پلائڈ حقائق لیڈز ٹو عمرانی نظریہ۔ تو اس سے حقائق کو جب ہم بامعنی انداز میں جو ہے آرگنائز کرتے ہیں تو عمرانی نظریہ وجود میں آتا ہے۔ نظریہ جدید سائنسی دور کی پیداوار ہے، بار بار اس پر تحقیق ہو کر اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد جو ہے وہ علم فراہم کرتا ہے۔ یہ ففتھ ہیڈنگ ہے جدید سائنسی دور کی پیداوار، جبکہ عمرانی فکر قدیم وسطی دور کی پیداوار ہے، جبکہ خیالات سوچ و بچار کا دور تھا، سائنسی تحقیق کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے سائنسی تحقیق کے بغیر سائنسی افکار اتنے زیادہ قابل ریلائبل نہیں ہوتے ہیں۔ سکس ہیڈنگ ہماری تحقیق۔ تو عمرانی نظریات نئی تحقیق کی روشنی میں بدلتے رہتے ہیں، ان میں جدیدیت پائی جاتی ہے، جبکہ عمرانی افکار کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ جدید دور کی سوچ بچار ان میں اضافہ کر سکتی ہے۔ جو افکار نظریات سے متصادم ہوتے ہیں وہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ باضابطہ حل، مسئلے کا حل ہیڈنگ ہوگی۔ عمرانی نظریہ کسی مسئلے کا باضابطہ حل پیش کرتا ہے، جبکہ عمرانی فکر مسئلے پر خیالات کی روشنی ڈالتا ہے۔ نمبر 8 ہے عمرانی نظریہ حقائق کو جوں کا توں پیش کرتا ہے ایز اٹ از، ٹھیک ہے۔ یہ ان بائسڈ ہوتا ہے، کسی اخلاقی تعلق سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس میں آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، جیسے حالات ہوتی ہیں اس کی اسی طرح جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، یہ بائسڈ نہیں ہوتا، اس لیے یہ زیادہ ریلائبل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ عمرانی فکر جو ہوتا ہے اس زمانے افراد علاقے کی اقدار کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، اس لیے یہ بائسڈ ہوتا ہے اور اس میں غیر سائنسی پہلو پایا جاتا ہے۔ عمرانی نظریہ ہمارا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، قابل تنقید ہوتا ہے، تبدیل بھی ہو جاتا ہے، جبکہ عمرانی فکر پر تنقید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس میں تبدیلی سے بالا تر ہے۔ اگر اس میں تبدیل ممکن ہوگی تو یہ اصلاح پذیر ہے۔ فکر پر تنقید کا مطلب ہے اس کا ریجیکٹ کر دینا،
اس طرح ڈفرینس میں ہم نے 9 ہیڈنگز کی ہیں. تو اس کی جو ترتیب ہے وہی ہے کہ سائنسی علم کا حصہ فرسٹ ہیڈنگ، سیکنڈ ہے عالمگیریت، تھرڈ ہیڈنگ ہے قابل مشاہدہ، فورتھ ہیڈنگ ہے حقائق کی تنظیم، ففتھ ہیڈنگ ہے جدید سائنسی دور کی پیداوار، سکس ہیڈنگ ہے تحقیق جدیدیت، سیونتھ ہیڈنگ ہے مسئلے کا حل، آٹھویں ہیڈنگ ہے اس کی آبجیکٹیوٹی، معروضیت، غیر متصب ہونا، اور نویں ہیڈنگ ہے قابل تنقید. تو یہ آج ہمارا آپ کا اسٹوڈنٹ فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ میں آپ کو سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرواؤں گی.